بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کٹ اور میں ہوں محمد آصف طاہر۔ محمد نواز شریف صاحب نے تاریخ رقم کر دی جی 4 سال بعد وطن واپسی پر انہوں نے مینار پاکستان پر فقید المثال جلسہ کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور نون لیگ جو ہے وہ کراؤڈ کو لانے میں کامیاب رہی۔ عوام کی بہت بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی جی، اور آزاد ذرائع کے مطابق عوام کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ تھی، اور یہ اس کو انتہائی کامیاب جلسہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور عوام کا جو جوش و خروش تھا وہ بھی دیدنی تھا، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے ماضی میں ہوئے ان سب سے اس کو بڑا جلسہ کہا جا سکتا ہے۔ میاں صاحب نے جی آج اچھا خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں اپنے دکھ درد بھی بیان کیے کہ کس طرح ان کے اوپر، ان کے اہل خانہ کے اوپر اور پارٹی رہنماؤں کے اوپر مطلب کس طرح ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، قید و بند کی انہیں صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ اور پھر انہوں نے اپنے 2017 کے اس میں اپنے دور کا 2016-17 کا موازنہ کیا اس دور سے بھی، کہ تب ڈالر کا ریٹ کتنا تھا، مہنگائی کتنی تھی، پیٹرول کتنا تھا اور بے روزگاری کتنی تھی، یہ سب باتیں انہوں نے کی۔ اور باقی جی یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں، اس میں جو پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس تھی یہ اسی کا ہی تسلسل ہے۔ تو باقی جی لوگ بیانیہ کی بات کر رہے تھے نون لیگ کی کیا نیریٹو لے کے آئیں گے، تو نواز شریف صاحب نے اس کا بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو بس، میٹرو ٹرین، سی پیک، گرین لائن، کراچی گرین لائن جو ہے، اس کے علاوہ ڈالر کا ریٹ، پیٹرول کا ریٹ اور جو ایٹمی دھماکے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری جو ہے وہ بیانیہ ہوگا، یہی ہمارا نیریٹو ہے۔ باقی جی انہوں نے اپنے کسی مخالف کے اوپر اپنے اس تقریر میں، اپنے خطاب میں ذاتی نوعیت کے حملے نہیں کیے۔ انہوں نے جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ماضی کی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ باقی جو انہوں نے ایک اپنے خطاب میں پالیسی بیان بھی دیا، وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے، اسی طرح پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈبل سپیڈ سے چلنا ہوگا اور کشکول کو توڑنا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح اس کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا کہ آنے والے دنوں میں کس طرح ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ڈالا جائے، کس طرح ملک میں ترقی اور تعمیری جو ہے معاملات وہ کیے جائیں۔ اس قسم کا انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس بار انہوں نے لگایا۔ باقی یہ ٹھیک ہے جی، آج ان کا 4 سال بعد قوم سے اس بڑے جلسے سے پہلا خطاب تھا، وہ آنے والے دنوں میں اپنی جو ان کا جو ترقیاتی پروگرام ہے، جو خوشحالی کا پروگرام ہے، جو روڈ میپ ہے، وہ ضرور عوام کے سامنے رکھیں گے اپنے جلسے میں یا پریس کانفرنس میں۔ تو باقی جی یہ جو پاپولر بیانی ہے یہ ملک میں اس طرح نہیں چلتا، اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اب نون لیگ کا ریکارڈ مطلب ٹریک ریکارڈ تو ہے کہ اس نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں۔ باقی اب دیکھیں جی میاں صاحب کیا معاشی پالیسیوں کے استحکام کے لیے کیا روڈ میپ دیتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور باقی جی یہ ہے کہ ایک نون لیگ نے آنے والے الیکشنز میں اپنے امیدوار کا بھی اعلان کر دیا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے بھرے مجمع میں جلسے میں وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے بھی لگوائے۔ تو باقی جی یہ نواز شریف کی واپسی نے نون لیگ میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور جو اگر اس کا جلسے کا اگر لب لباب اس کو سم اپ کیا جائے تو یقیناً یہ تاریخی جلسہ تھا، تاریخی خطاب تھا میاں صاحب کا، اور انہوں نے ایک مثبت تقریر کی، اور اس میں نہ کسی کی نقل اتاری، نہ کسی کو چور ڈاکو، نہ کسی کو برے تضحیک آمیز الفاظ سے انہوں نے پکارا، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ وہ گالی کا جواب گالی سے بھی نہیں دیں گے۔ تو انتقام کی بجائے جی انہوں نے کہا کہ تعمیری ایجنڈا جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور سب کو، تمام ریاستی اداروں کو، سیاستدانوں کو اور عوام کو اب ایک ساتھ چلنا ہوگا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ تو باقی جی اب دیکھیں سیاست کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے، اور سیاست آنے والے دنوں میں کہاں کھڑی ہوتی ہے آپ کو پورا اپڈیٹ رکھیں گے۔ اور میاں صاحب تو آ گئے ہیں، اب دیکھیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کب ہوتا ہے اور آنے والے سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔